بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے الیکشن جیتنے کے بعد روس کے صدر پیوٹن سے ٹیلی فون پر بات کی تھی۔ صدارتی الیکشن جیتنے پر دوستو ٹرمپ کو وزیر اعظم پاکستان سمیت دنیا بھر سے مبارکباد کے پیغامات موصول ہوئے اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ ٹرمپ نے الیکشن جیتنے کے بعد اس ہفتے روس کے صدر پیوٹن سے ٹیلی فونی گفتگو کی تھی۔ ٹرمپ اور پیوٹن کے درمیان ٹیلی فونی کال پر ثالثی کا کردار ادا کرنے والے بھی دونوں کے درمیان گفتگو کی تصدیق کرتے ہیں، تاہم سرکاری سطح پر دوستوں امریکی اور روسی رہنماؤں کے درمیان فون پر گفتگو کی تاحال تصدیق یا تردید نہیں ہو سکی ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ٹیلی فونی گفتگو کے حوالے سے یوکرین کو آگاہ کر دیا گیا تھا اور یوکرین کی جانب سے اس پر کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا گیا۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ ہمیں ٹرمپ اور پیوٹن کے درمیان ہونے والی ٹیلی فونی گفتگو کے حوالے سے کوئی اطلاع فراہم نہیں کی گئی اور ہمارے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی کسی فون کال کی اجازت دیں یا اس کی مخالفت کریں۔ روس نے ٹرمپ اور صدر پیوٹن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہونے کی خبروں کی تردید کر دی ہے۔ امریکی صدارتی انتخابات جیتنے کے بعد ٹرمپ اور روسی صدر پیوٹن کے درمیان دوستوں ٹیلی فونک رابطے کی خبریں سامنے آ رہی تھیں، مگر اب روسی حکام نے ان خبروں کی مکمل تردید کر دی ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ صدر پیوٹن اور صدر ٹرمپ کے درمیان رابطے کی بات بالکل غلط اور جھوٹ ہے۔ صدارتی ترجمان کا کہنا تھا کہ جس معیار کی خبریں اب شائع کی جاتی ہیں یہ ان کی واضح مثال ہے۔ روسی صدر پیوٹن کی جانب سے ٹرمپ سے مستقبل میں رابطہ کیے جانے کے سوال پر روس کا کہنا ہے کہ فی الحال ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ سابق وزیر خزانہ مفتیٰ اسماعیل نے کہا ہے کہ عمران خان کو امریکہ نے نہیں نکالا تھا، نہ انہیں وہ جیل سے نکال سکتا ہے۔ مفتیٰ اسماعیل کا کہنا تھا کہ عمران خان کی جیل سے رہائی امریکہ کی مرضی پر انحصار نہیں کرتی۔ خان صاحب جیل سے نکلے تو وہ کسی اور وجہ پر نکلیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنی پارٹی کا نظریہ دیا ہے جو ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ صحت اور تعلیم ہر محکمے میں حکومت کو سنجیدگی اختیار کرنی ہوگی۔ سیاستدان ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، عوام کا کوئی نہیں سوچتا، کوئی سیاستدان عوام کے لیے کوئی کام نہیں کرنا چاہتا۔ مفتیٰ اسماعیل کا کہنا تھا کہ سٹیل ملز بند ہو چکی ہیں، پی اے اے کا بھی یہ حال ہوا تو ملک برداشت نہیں کر پائے گا۔ میرے خیال میں شہباز شریف ڈار صاحب پی اے اے کی نجکاری نہیں کریں گے۔ سابق وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ 70 سال بعد بھی کراچی میں پانی کی فراہمی غیر منصفانہ طریقے سے ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسٹاک مارکیٹ اوپر جا چکی ہے، اس سے کچھ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سعودی مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل فیاض بن حمید نے اتوار کے روز تہران میں ایرانی مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل محمد باقری سے ملاقات کی اور گفتگو کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے میجر جنرل محمد باقری کا کہنا تھا کہ مشترکہ اقدار اور توانائیوں پیش نظر دونوں ملکوں کی مسلح افواج کے درمیان تعاون کے فروغ کے وسیع امکانات پائے جاتے ہیں۔ ایران کے چیف آف جنرل سٹاف نے دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی شعبے میں تعاون کی سطح کو بہتر بنانے اور تعلیمی اور تربیت کے میدان میں تجربات کے تبادلے پر بھی زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں خوشی ہوگی کہ سعودی بحریہ کی آئندہ سال ایران کی بحری مشقوں میں حصہ لے یا مبصر کی حیثیت سے شریک ہو۔ میجر جنرل باقری نے سعودی عرب میں اسلامی تعاون تنظیم کے ہنگامی اجلاس کے انعقاد کے بارے میں کہا کہ اسلامی ممالک کے اتحاد کے حوالے سے اس اجلاس کا انعقاد ایک قابل تعریف قدم ہے۔ ایران اور سعودی عرب کے فوجی سربراہوں کے درمیان دوستوں ملاقات میں دو طرفہ دفاعی اور فوجی تعلقات اور تعاون کے فروغ پر غور کے ساتھ ساتھ مسئلہ فلسطین کے بارے میں بھی
تبادلہ خیال کیا گیا۔ سابق مشرقی پاکستان اور موجودہ بنگلہ دیش اور پاکستان تجارت، دفاعی پیداوار اور دو طرفہ سرمایہ کاری کے معاہدے پر دستخط سمیت مختلف شعبوں میں دوستوں اپنے دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کی مشترکہ اقتصادی کمیشن یعنی JEC کی آئندہ اجلاس میں جائزہ لیا جائے گا۔ بنگلہ دیش میں حالیہ سیاسی تبدیلیوں کی روشنی میں JEC کی اہمیت میں دوستوں اضافہ ہوا ہے۔ وزارت خارجہ MOFA کی فی الحال JEC کی اگلی میٹنگ کے ایجنڈے کو حتمی شکل دینے کے لیے متعلقہ وزارتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ اس اجلاس میں موجودہ تجارتی تعلقات اور بڑھانے کے اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ بنگلہ دیش کی 10 پروڈکٹ کیٹیگریز تک ڈیوٹی فری رسائی کی درخواست، جس میں کل 104 مصنوعات شامل ہوں گی، اس کا جائزہ لیا جائے گا۔ ٹیکسٹائل کے شعبے میں تعاون کو بڑھایا جائے گا۔ براہ راست بات چیت کو بڑھانے کے لیے تجارتی وفود کے لیے ایک فورم کا قیام اور تبادلہ خیال کے لیے دیگر وسائل کی فراہمی بھی ہوگی۔ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا نے کہا ہے کہ اس نے ٹی وی چینلز پر پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کا نام نشر نہ کرنے کا کوئی حکم نامہ جاری نہیں کیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں نجی ٹی وی چینلز کی جانب سے عمران خان کا نام نشر نہ کرنے کے خلاف دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ دوران سماعت عمران خان کا نام نشر نہ کرنے کے خلاف دائر درخواست پر پیمرا نے اپنی رپورٹ عدالت عالیہ میں جمع کروا دی۔ عدالت میں جمع کروائی گئی اپنی رپورٹ میں پیمرا کا کہنا تھا کہ اس نے عمران خان کا نام نشر نہ کرنے کا کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا۔ درخواست گزار نے پیمرا کی جانب سے ایسے کسی حکم سے متعلق ثبوت پیش نہیں کیا۔ رانا ثناءاللہ نے اڈیالہ جیل میں قید عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کے متعلق بڑا بیان دیا ہے۔ رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ فی الحال لگتا ہے کہ عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ میں سزا ہوگی۔ رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ عمران خان اپنے دشمن خود ہیں۔ PTI کو جب بھی بات کرنا ہوگی وہ ہمارے ساتھ ہی ہوگی۔ ترامیم کے لیے بندے اٹھانے والی بات درست نہیں، بلکہ وہ سب ڈرامہ تھا۔ رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ یہ ڈرامہ کس نے کیا، یہ بات عمران خان اور PTI والے سب جانتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، لیکن اس بار پہلے تفصیل نہیں بتائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ محمود اچکزئی اور فضل الرحمان کے ساتھ PTI کے لوگوں سے بھی رابطے ہیں۔ سیاسی مسائل کا حل سیاسی طور پر ہی ہو سکتا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ ماہ حزب اللہ کے اسرائیلی وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر حملے کے بعد نیتن یاہو نے اپنا دفتر بلائی منظر سے تہہ خانے میں منتقل کر لیا ہے۔ نیتن یاہو نے بیٹے کی شادی بھی غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی ہے۔ نیتن یاہو کا عدالت میں کیسز میں بھی پیش نہ ہونے کا امکان ہے۔ نیتن یاہو نے لبنان میں پیجر ڈیوائس حملوں اور حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ پر حملے اور انہیں شہید کرنے کا بھی اعتراف کر لیا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف حصوں میں اسموگ کی صورتحال دن بدن بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ اب نئی تصویر سامنے آئی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسموگ کس حد تک فضا میں چھائی ہوئی ہے۔ ناسا ورلڈ ویو کی جانب سے جاری سیٹلائٹ تصویر میں پنجاب کے مختلف حصوں اور بھارت کے علاقوں میں اسموگ کے بہت بڑے بادل کو چھائے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس خطے میں ہر سال سردیوں میں اسموگ فضا میں چھا جاتی ہے۔ اس سال صورتحال زیادہ بدتر ہے اور اسموگ کے پیش نظر پنجاب کے مختلف شہروں میں آؤٹ ڈور سرگرمیوں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اسموگ دوستو بنیادی طور پر فضائی آلودگی کی ایک قسم ہے اور اس لفظ کا پہلی بار استعمال 1900 کی ابتدا میں کیا گیا تھا۔ دھوئیں اور دھند کے امتزاج کے لیے اسموگ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور موجودہ عہد میں کچھ شہروں میں یہ بہت عام مسئلہ ہے۔ نائٹروجن آکسائڈ، سلفر آکسائڈ، اوزون، دھواں، کاربن مونو آکسائڈ اور دیگر گیسیں اسموگ بننے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس کی دو اقسام ہیں، فوٹو کیمیکل اسموگ اور انڈسٹریل اسموگ۔
فوٹو کیمیکل اسموک زیادہ عام ہوتی ہے جبکہ انڈسٹریل اسموک کسی زمانے میں زیادہ عام تھی مگر اب اس کے پھیلاؤ میں کمی آ چکی ہے۔ اسموک کی سب سے عام قسم فوٹو کیمیکل نائٹروجن آکسائڈ اور سورج کی روشنی کے درمیان تعلق سے پھیلتی ہے۔ نائٹروجن آکسائڈ کا اخراج گاڑیوں اور صنعتی مراکز سے ہوتا ہے جبکہ VOC کا اخراج گاڑیوں، ایندھن اور پینٹ وغیرہ سے ہوتا ہے۔ جب سورج کی روشنی ان آلودہ مادوں سے ٹکراتی ہے تو زمینی سطح پر اوزون اور دیگر نقصان دہ ذرات بنتے ہیں۔ جہاں تک انڈسٹریل اسموک کی بات ہے تو دوستو وہ کوئلہ اور دیگر روایتی ایندھن جلانے سے بنتی ہے۔ جب موسم سرد ہونے لگتا ہے تو ہوا چلنے کی رفتار کم ہو جاتی ہے جس سے دھوئیں اور دھند کو فضا میں موجود رہنے میں مدد ملتی ہے جس سے اسموک بننے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ پیٹرول یا ڈیزل سے چلنے والی گاڑیوں سے خارج ہونے والا دھواں، صنعتی پلانٹس کا دھواں اور فصلیں جلانا اسموک بننے کی بڑی وجوہات ہیں۔ اسموک صحت پر متعدد منفی اثرات مرتب کرتی ہے جیسا کہ سانس لینا مشکل بنا دیتی ہے، کھانسی، سینے میں تکلیف، آنکھوں میں خارش، دمہ کی علامات کی شدت بڑھنا، ہارٹ اٹیک یا فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ زہریلا دھواں پھیپھڑوں کو بھی شدید نقصان پہنچاتا ہے۔ جاپانی سائنسدانوں نے ایسی لچکدار سولر پینل کی تیاری میں پیش رفت کی ہے جس کو مستقبل میں ویئر ایبل ڈیوائس کے لیے استعمال کیا جا سکے گا۔ یہ پلاسٹک بیگ جیسا ہوگا جسے کافی حد تک کھینچا جا سکے گا۔ تحقیقی ٹیم نے دریافت کیا کہ اس طریقہ کار سے توانائی پیدا کرنے کی 95% صلاحیت برقرار رہی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اب وہ زیادہ بڑے لچکدار سولر سیل تیار کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اس سے جدید ترین ویئر ایبل ڈیوائسز کی تیاری ممکن ہو جائے گی جن کو شمسی توانائی سے پاور فراہم کی جا سکے گی۔ ایسی ڈیوائسز کو ری چارج کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی یا بہت کم چارج کرنا پڑے گا جس سے بجلی کے استعمال میں کمی لانے میں بھی مدد ملے گی۔ ایک تحقیقی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کی بڑی خوراک اور مشروبات بنانے والی کمپنیاں امیر ممالک کے مقابلے میں غریب ممالک میں نسبتاً غیر صحت مند مصنوعات فروخت کرتی ہیں۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے ہیلتھ سٹار ریٹنگ سسٹم کے تحت 30 کمپنیوں کی مصنوعات کا تجزیہ کیا گیا جس پر انکشاف ہوا کہ دنیا کی بڑی کمپنیاں اوسطاً کم آمدنی والے ممالک میں زیادہ آمدنی والے ممالک کے مقابلے میں نسبتاً غیر صحت مند مصنوعات فروخت کر رہی ہیں۔ دنیا کی 30 کمپنیوں کی مصنوعات کا جائزہ لینے پر یہ بات سامنے آئی کہ ان کمپنیوں کی وہ مصنوعات جو غریب یا کم آمدنی والے ممالک میں فروخت ہو رہی ہیں وہ سٹار ریٹنگ سسٹم پر کم سکور حاصل کر پاتی ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں امیر یا زیادہ آمدنی والے ممالک میں فروخت ہونے والی انہی کمپنیوں کی مصنوعات بہتر درجہ بندی حاصل کرتی ہیں۔ تجزیاتی رپورٹ تیار کرنے والے ادارے کے ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ بڑی عالمی کمپنیاں دنیا کے غریب ممالک میں جو مصنوعات فروخت کر رہی ہیں وہ صحت مند نہیں ہے۔ یہ ان ممالک کی حکومتوں کے لیے انتباہ ہے کہ انہیں اس حوالے سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ جو گھر میں بیٹھ کر تحریک انصاف پر تنقید کر رہا ہے میں اسے PTI کا سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ گزشتہ روز دوستو صوابی میں جلسے کے موقع پر وزیر اعلیٰ پختونخوا سے مقامی چینل کے صحافی نے سوال کیا کہ کارکن ناراض ہیں، وزیر اعلیٰ ڈی چوک پر ہمیں چھوڑ کر بھاگے، ان کی ناراضگی کو کیسے ختم کریں گے؟ جس پر علی امین گنڈاپوری کا کہنا تھا کہ جن کی بات کر رہے ہو وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں یا ڈی چوک میں ہوں گے بھی نہیں۔ میری پارٹی ہے، مجھے پتا ہے کہ کون کیا ہے۔ صحافی کے دوبارہ سوال پر وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ ان کی ناراضگی بھاڑ میں جائے، خود نکلتے نہیں ہیں، بیٹھے گھر میں ہوتے ہیں، باہر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں یا جانے والے ساتھ تھے وہ بھی ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جو تنقید کے لیے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو تنقید کرتا ہے پہلے اپنی ویڈیو تو دکھائے کہ خود کہاں تھا،
خود گھر میں لیٹا ہوتا ہے اور دوسروں پر تنقید کر رہا ہوتا ہے۔ علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ میں ایسے بندوں کی کیئر نہیں کرتا اور نہ یہ بندے تحریک انصاف کے ہیں جو گھر میں بیٹھ کر تحریک انصاف پر تنقید کر رہے ہیں۔ میں تحریک انصاف کو سمجھتا ہوں اور میں تحریک انصاف کا ہوں۔ برطانیہ وورسٹرشائر میں اپنے گھر میں اکیلی رہنے والی 91 سالہ خاتون گرنے کے بعد مکمل طور پر حرکت کے قابل نہ رہی اور 2 دن تک قریبی گملے کی مٹی کھا کر اپنی بھوک مٹا کر زندہ رہی۔ انہیں ایک بس ڈرائیور نے دیکھا اور ان کی جان بچائی کیونکہ وہ چند گھنٹوں میں لقمہ اجل بن سکتی تھی۔ اس خاتون روز میری کو یہ بھی یاد نہیں کہ گرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا۔ خاتون نے کہا کہ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ میں اتوار کی شب کینیڈا میں اپنی بیٹی سے بات کر رہی تھی۔ اس کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ میں ہاسپٹل میں ہوں اور آج منگل ہے۔ ڈاکٹروں نے ان کے پیٹ میں گملے کی مٹی دریافت کی ہے جو انہوں نے غنودگی یا بے خیالی میں خود کو زندہ رکھنے کے لیے کھائی تھی۔ طویل کوما میں جانے والے مریض اکثر بہت مشکل سے ہوش کی جانب آتے ہیں، تاہم اب خاص الٹرا ساؤنڈ کی بدولت 2 مریضوں کے دماغی حصوں کو سرگرم کر کے انہیں جگانے میں جزوی کامیابی ملی ہے۔ یہ دونوں مریض شدید بے شعوری اور بے ہوشی کی حالت میں تھے جسے طب کی زبان میں کم ترین شعوری کیفیت یعنی MCS کہا جاتا ہے۔ سائنسدانوں نے دماغ کے ایک حصے تھیلیمس پر الٹرا ساؤنڈ کے جھماکے ڈالے گئے۔ تھیلیمس وہ جگہ ہے جو پورے دماغ کے افعال کو پروسیس کرتا ہے اور کوما کے بعد یہ بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ تجربے میں 14 ماہ سے MCS میں مبتلا ایک 56 سالہ شخص پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ جب اسے عزیزوں کے نام سنائے گئے تو وہ تصویر میں ان کی جانب آنکھوں سے اشارہ کرنے لگا۔ اس نے ہاتھ میں رکھی گیند کو حکم ملنے پر نیچے گرایا اور اپنی شناخت پر ہاں یا نہ میں سر ہلانے لگا۔ دوسری 50 سالہ خاتون قدرے گہرے MCS میں تھی۔ 2.5 سال تک اس کیفیت میں مبتلا ہونے کے بعد جب انہیں الٹرا ساؤنڈ سے گزارا گیا تو وہ بات چیت سننے لگی اور کنگھا اور پنسل کے درمیان فرق محسوس کرنے لگی۔ سائنسدانوں نے اس کاوش کو بہت پر امید قرار دیتے ہوئے اسے انتہائی مفید کہا ہے۔ دوستو، یہ تحقیق یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں کی گئی۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔